محترم سامعین کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی کہ طفیل دوسی جو قبیلہ دوس کا رہنے والا تھا اور رؤسائے یمن کے مشہور لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، یہ اتفاقاً مکہ آیا تو قریش مکہ نے زوردار ان کا استقبال کیا اور یہ آگاہی دی کہ یہاں ایک جادوگر، ایک ساحر جس کا نام محمد ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ورنہ ان کا جادو تمہارے اوپر چل جائے گا۔ تو قریش مکہ کے بہت اصرار کے بعد طفیل دوسی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی تھی تاکہ کوئی بات ان کے کانوں تک رسول اللہ کی نہ پہنچے۔ بالاتفاق ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں طفیل دوستی گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس نے اپنے آپ کو قابل باصلاحیت شاعر سمجھ کر کہ میں تو اچھے بروں کی تمیز کر سکتا ہوں، اگر ان کا کلام سن لیا تو کیا ہو جائے گا، مجھے معلوم ہو جائے گا، اگر اچھا کلام ہے تو قبول کر لوں گا اور اگر اچھا نہیں ہے تو رد کر دوں گا۔ انہوں نے اپنے کانوں کے اندر سے روئی نکالی اور رسول اللہ کے تھوڑا سا قریب ہوئے، کلام سنا، بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے نماز ختم کی تو آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ نے مڑ کر دیکھا تو طفیل دوسی، پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ جو کلام پڑھ رہے تھے اس کو ذرا اور سنائیے۔ تو آپ نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی اور یہ سنتا رہا۔ اس کے بعد مشرف بہ اسلام ہوا، قبول اسلام کر لیا۔ اخیر میں اس نے جو بات کہی تھی، اصل بتانا مقصود یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ سے دعا کی درخواست کی، یا رسول اللہ دعا فرمائیے کہ میں جب اپنے قبیلے میں پہنچوں تو میرے قبیلے کے لوگ میرے ذریعے سے ایمان قبول کرنے کی اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اخیر میں اور ایک بات اس نے کہی تھی کہ یا رسول اللہ، مکے کے لوگ آپ کو بہت ستا رہے ہیں، آپ کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں اور آپ کا جینا اس نے دو بھر کر دیا ہے، آپ ایک کام کیجئے، ہجرت کر لیجئے، نہیں تو میرے گھر تشریف لائیے، آپ آرام اور سکون کے ساتھ رہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ پاک کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں کہ اللہ جب مجھے ہجرت کا حکم دے گا تب ہی ہجرت کروں گا، اور جس جگہ ہجرت کرنے کے لیے اللہ پاک فرمائے گا اسی جگہ کا انتخاب ہوگا۔ تو یہ جو ہجرت والی بات تھی، اسی لیے پہلے کی باتیں دہرانے کی ضرورت پڑی۔ اب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی ہجرت کے لیے اذن عام یعنی عام اجازت ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے خدائے تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی کرایا گیا تھا کہ وہ جگہ
کھجوروں والی ہوگی، یعنی جہاں کھجوریں بکثرت ہیں۔ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ شاید یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہوگی، چونکہ عقبہ ثانیہ کی بیعت کے بعد قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے مکہ کی رہائش غیر ممکن بنا دی تھی، مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا تھا، جس کا اندازہ آنے والے ایک واقعہ سے کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مظالم قریش کو حد سے متجاوز دیکھ کر مکے میں موجود تمام مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ یہ حکم پاتے ہی تمام مکے میں موجود لوگ اپنے اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر مدینہ کی طرف جانے لگے۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ لوگ یہاں سے رہائش ترک کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور مدینے میں جا کر اطمینان، فراغت، سکون، چین اور راحت کی زندگی گزاریں گے، تو ان کو جلن پیدا ہوئی، حسد ہوا اور دل ہی کے اندر ٹھان لیا کہ ہم یہ بھی ہونے نہیں دیں گے۔ چنانچہ ہجرت کرنے والوں کی راہ میں کانٹے اٹکانے لگے، ہجرت کرنے والوں کی راہ میں روڑے اٹکانے لگے، ہجرت کرنے والوں کو روکنے لگے، ہجرت کرنے والوں کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ شاہد ہے، وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مجھے ہجرت کے لیے ایک اونٹ کے اوپر بٹھا دیا گیا، میں اونٹ پر سوار ہو گئی، میرا ایک چھوٹا سا بچہ سلمہ میری گود میں تھا، ہم لوگ سواری پر سوار ہو کر روانہ ہونے لگے کہ میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے آ کر میرے شوہر ابو سلمہ کو گھیر لیا اور کہا کہ خبردار، اگر تو جانا چاہے تو تنہا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو لڑکی ہے یہ ہمارے یعنی ام سلمہ یہ ہمارے قبیلے کی لڑکی ہے، لہٰذا ہم اسے جانے تمہارے ساتھ نہیں دیں گے، اسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اتنے میں ابو سلمہ کے قبیلے والے آ گئے، انہوں نے کہا کہ تو جانا چاہتا ہے یہاں سے چلا جا، لیکن گود میں جو بچہ ہے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس لیے اسے ہمارے حوالے کر دو، ہم اس کے ساتھ تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ چنانچہ بنو عبد الاسد نے بچے کو چھین لیا، بنو مغیرہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے گئے۔ اس طرح سے بچہ بھی الگ ہو گیا، ماں بھی الگ ہو گئی، باپ بھی الگ ہو گیا، بچہ اور ماں یہ دونوں شوہر سے جدا ہو گئے اور اپنے باپ سے بچہ جدا ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو چھوڑ کر تنہا مکہ مدینہ کی طرف ہجرت شروع کیا اور مدینہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ یہ ان حضرات کی قربانی کا نتیجہ ہے جو آج ہم اپنی آزادی کے ساتھ جو ہے دین کے اوپر عمل کرنے کی قدرت اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن قربانیاں کیا ہیں؟
ذرا تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا چاہیے آدمی کو کہ ان لوگوں نے سب کچھ کیا، بچے سے جدا ہونے کی ضرورت پڑی، جدا ہو گئے، بیوی کو چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیے، لیکن ہجرت کو ترک نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا ایک مقام پر رہتے ہوئے خدا کے احکامات پر اگر کوئی ظلم و ستم کی وجہ سے عمل کرنا دشوار ہو جائے تو اللہ کی زمین بہت لمبی چوڑی ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اس روئے زمین کا وارث بنایا ہے۔ اس مقام کو چھوڑ کر جہاں آزادی ہو وہاں جا کر آدمی اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہے۔ الغرض حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے جانے لگے، ہجرت کے ارادے سے نکلنے لگے تو مکہ والوں نے آپ کا سارا مال و متاع، سارا سامان سفر چھین لیا۔ آپ نے بھی برضا اور خوشدلی کے ساتھ چھوڑ دیا کہ چلو مال کو لے لو، مجھے مال سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ چنانچہ اپنے مال کو چھوڑ کر یہ بھی ہجرت کر گئے۔ حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ارادہ کیا ہجرت کا تو مکہ والوں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر قید کر دیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچائی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، لیکن لعین ابو جہل نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، پیچھے پیچھے آپ کا تعاقب کرتے ہوئے یہ مدینہ پہنچا اور مدینہ پہنچ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے مکہ لے کر آیا اور یہاں آ کر قید کر دیا۔ اس قسم کی رکاوٹوں کے باوجود بھی ایک ایک دو دو کر کے بہت سارے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے۔ اب سن 14 نبوی شروع ہو چکا تھا۔ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی اور ان کے اہل و عیال ہی باقی رہ گئے تھے، یا پھر چند ایسے اشخاص جو نہایت کمزور، ضعیف، ناتواں تھے اور ہجرت کی قدرت اور طاقت اپنے اندر نہیں رکھ سکتے تھے، یا اسی طریقے سے ایسے اسباب مہیا نہیں تھے، وہی لوگ باقی رہ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت کا ارادہ نہیں فرمایا تھا۔ وحی الہی اور حکم خداوندی کے منتظر تھے کہ اللہ کا حکم کب آتا ہے، وحی کب نازل ہوتی ہے۔ جب وحی نازل ہوگی، جب اللہ کا حکم ہوگا، جب ہی ہم ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ ہی نے روک رکھا تھا، اس لیے کہ آپ کے ہمراہ رفیق سفر کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کا انتخاب ہو چکا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اشارہ فرمایا تھا اور ابو بکر کو روک رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی آپ بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد دار الندوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے والوں کے مشورے ہونے شروع ہوئے۔ دیکھا کہ ایک ایک کر کے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور مدینے کے اندر مسلمانوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو رہا ہے۔ ان کی طاقت اور قوت سے یہ لوگ خوف کھانے لگے کہ اب اسلام اور مضبوط ہوگا،
اسلام اور ترقی کرے گا۔ طاقت اور قوت کے اعتبار سے یہ لوگ جب مضبوط ہو جائیں گے تو پتہ نہیں پھر مکہ والوں کا کیا حال ہوگا۔ تو خوف ستا رہا تھا، اس لیے دل ہی دل کے اندر یہ لوگ پریشان بھی تھے اور غور کرنے لگے کہ اسلام کا، مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہیے، یعنی ان کا نام و نشان مٹا دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں رائے اور مشورہ ہونے لگے، اور ہوتا بھی کیوں نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے جتنے لوگ تھے کم و بیش مکہ خالی کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے، اور مکے کے اندر صرف مسلمانوں کے خالی گھر ہی نظر آ رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے۔ آپ کے اوپر حملہ کرنا یا کسی قسم کا وار کرنا یا آپ کو نیست و نابود کرنا یا اسی طریقے سے آپ کا استحصال کرنا، آپ کا ختم کرنا، یہ سب کچھ ان کے لیے آسان ہو چکا تھا، کوئی روکنے والے نہیں تھے۔ دوستو، اس کے بعد مشورے جب ہونے شروع ہوئے تو ان مشورہ کرنے والوں میں قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بہت سارے لوگ دار الندوہ میں جمع ہو کر اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ ان لوگوں میں ایک شیخ نجد، یعنی بوڑھا شیخ جو نجد کا رہنے والا تھا، یہ بھی بہت بڑا مکار تھا، وہ شریک اجلاس تھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ اس اجلاس کا پریزیڈنٹ تھا، اور انہی کی نگرانی میں، انہی کی صدارت میں یہ سب مشورے ہو رہے تھے۔ ایک نے رائے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور ایک بند کمرے کے اندر چھوڑ دیا جائے، آپ کو جسمانی ایذائیں دی جائیں اور آپ کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اس جسمانی ایذاؤں کی وجہ سے اور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر آپ یہیں ہلاک ہو جائیں گے، اس طرح سے ہم لوگ اس فتنہ اسلام سے آزاد ہو جائیں گے اور ہمیں نجات مل جائے گی۔ شیخ نجد، یہ بوڑھا شیطان، غور سے رائے اور مشورے کو سر جھکا کر سنتا رہا۔ تھوڑی دیر میں منڈی اٹھا کر کہا کہ یہ رائے قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کے رشتہ دار چھڑانے کے لیے آ گئے تو یہ بہت بڑا فتنہ اور فساد ہو جائے گا اور مکے کے اندر آگ لگ جائے گی۔ لوگ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کوئی فساد برپا ہو۔ چنانچہ رائے کو پسند نہیں کیا۔ دوسرے نے رائے دی کہ آپ علیہ السلام کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے اور دوبارہ مکے کے اندر آپ علیہ السلام کا داخلہ بند کر دیا جائے۔ شیخ نجد نے دوبارہ سر اٹھا کر کہا یہ رائے بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کافی دیر تک اس مجلس کے اندر بھانت بھانت کے جانور بولتے رہے، مشورہ دیتے رہے۔ شیخ نجد غور سے سنتا رہا اور ہر ایک کے رائے اور مشورے کو بدلائل نامناسب غلط ثابت کرتا رہا۔ اتنے میں ابو جہل کھڑا ہوا، شیطانوں کا بابا۔ جیسے یہ کھڑا ہوا اور کہا میں بھی رائے دینا چاہتا ہوں، تو سب لوگ بالکل ساکت خاموش ہو گئے اور ذہنی اعتبار سے ابو جہل کی طرف مائل ہو گئے کہ یہ کیا رائے دے رہا ہے، یہ کیسا مشورہ دے رہا ہے۔ چنانچہ ابو جہل کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کے ایک نوجوان جو شمشیر زن ہو، یعنی ننگی تلوار اپنے پاس رکھتے ہوں، تلوار چلانے کی قدرت ان کے اندر ہو، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان منتخب ہو اور بیک وقت ہر قبیلے کا ہر نوجوان، یعنی یہ تمام
کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر کر ایک بار وار کر دیں اور آپ کو قتل کر دیں، اس طرح سے آپ کا خون جو ہے قبائلوں میں تقسیم ہو جائے گا اور بنو ہاشم کسی سے بدلہ نہیں لے سکیں گے۔ کس سے لے گے؟ ہر قبیلے کا آدمی ہے، ہر قبیلے کا نوجوان ہے، کتنے قبیلوں سے کتنے لوگوں سے وہ بدلہ لے سکیں گے؟ لہذا قصاص اور بدلے کی جگہ دیت دینی پڑے گی اور ہم دیت آسانی کے ساتھ دے دیں گے۔ ہر قبیلے کا ہر آدمی کچھ نہ کچھ دے گا تو بہت سارا ذخیرہ مال کا جمع ہو جائے گا اور ہم دیت دے لیں گے۔ یہ بوڑھا شیخ نجدی جو رائے مشورے کے اوپر ہاں یا نہ کہتا تھا، اس نے سر اٹھایا اور کہا ہاں یہ مشورہ، یہ رائے قابل قبول ہے، بہت بہتر اور مناسب رائے ہے ابو جہل کا۔ تو دوستو، اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی اور باضابطہ مشورے کے اندر طے ہو گیا، تمام نے ریزولوشن پاس کر دیا۔ ادھر مشورہ ہو رہا ہے، ادھر ہم سب کے آقا کو اللہ پاک کی طرف سے ان مشوروں کی اطلاع دی جا رہی ہے کہ آپ کے خلاف ایسا ایسا مشورہ ہو رہا ہے، اور اللہ پاک نے ہجرت کا حکم بھی دے دیا۔ اللہ نے ہجرت کا حکم بھی دے دیا، مشورے کی اطلاع بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ٹھیک دوپہر کے وقت، مکے کی گرمی، جو لوگ مکہ گئے ہیں ان کو معلوم ہے کتنی شدت کی گرمی وہاں ہوتی ہے، پتریلا پہاڑی علاقہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر محصور ہوتے تھے دوپہر کے وقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ دھوپ کی شدت اور لو سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر لوگ سو جاتے اور راستہ ویران نظر آتا، سڑکیں ویران نظر آتی۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ بے وقت آپ پہنچے تو رفیق سفر جو بننے والے تھے، اللہ نے ان کے اندر کتنی فراست عطا فرمائی تھی۔ کہتے ہیں رسول اللہ کا بے وقت گھر کے اندر آنا حضرت ابو بکر صدیق کو تعجب میں ڈالتا ہے۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، اتنی سخت گرمی میں شدت لو کی ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، آپ نے حکم کیوں نہیں فرمایا؟ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ رسول اللہ پہنچتے ہی پوچھتے ہیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ گھر کے اندر کوئی غیر تو نہیں ہے، یعنی گھر والوں کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطمینان ہو گیا کہ نہیں، ابو بکر اور ان کی دو بیٹیاں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی تیسرا شخص یہاں موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر یثرب کی طرف یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا تھا کہ بے وقت آنا اللہ کے نبی کو شاید ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، تو بات وہی نکلی، فرمایا یثرب کی طرف ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ اب یہ مشورہ جو ہوا تھا وہ ذہن کے اندر رکھیں۔ دوسری رات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ ہونا تھا۔ آپ گئے، اطلاع دے کر واپس آئے، تیاری کر لی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، ان کو اچھی طرح کھلایا ہے، پلایا ہے اور بالکل تر و تازہ ہیں، ان میں ایک اونٹنی آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں اونٹنی تو لوں گا لیکن قیمتاً لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی قیمت ادا کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی قیمت لینی پڑی، آپ نے لیا۔ خیر بہرحال آپ واپس آ گئے۔
اب دوسرے دن آپ کے گھر کا محاصرہ ہوتا ہے۔ کفار نے، مشرکین نے چاروں طرف سے اپنے ہاتھوں کے اندر تلواریں لے کر اللہ کے نبی کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اسی رات کو آپ کو نکلنا ہے۔ رات میں اپنے بستر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا اور اپنی چادر ان کے جسم کے اوپر دے دی، ڈھک دی۔ آپ سوتے رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو حکم بھی دے دیا گیا کہ اتنی ساری جو مکے کے لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں، کل صبح کو ان تک پہنچا دینا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو امین کہتے تھے، ساری امانتیں، قیمتی اثاثے آپ کے پاس لوگ لا کر رکھتے تھے۔ بہرحال ایک مستقل ایک عنوان ہے، اس لیے اسے چھوڑتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے علی کو سلا دیا اور ایک چادر دے دی، حضرت علی اس چادر کو لے کر سوتے رہے۔ چاروں طرف گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، تلواریں چمک رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو دیکھا کہ سارے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ نے سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کی تلاوت فرمائی، اور ہاتھ میں خاک لے کر اس کو دم کیا اور اس مٹی کو ان کافروں مشرکوں کی طرف جو ہے آپ نے اڑا دیا، پھینک دیا۔ ان کی آنکھیں اللہ نے بند کر دی۔ آپ بالکل ببانگ دہل شان و شوکت کے ساتھ ان تمام کے سامنے سے ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور آپ دونوں وہاں سے نکلے۔ تقریباً 3 یا 4 میل کے فاصلے پر غار سور کے نام سے غار تھا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں چھپ کر آپ دونوں بیٹھ گئے۔ ادھر کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے، آپ نماز کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ جب باہر نکلتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ انتظار میں تھے کہ باہر نکلے تو صحیح اور ایک بار میں بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھا تو علی نکل رہے، پریشانی ان کی بڑھ گئی، پکڑ لیا ان کو، کہا رسول اللہ کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ارے مجھے کیا خبر تو تم کو ہونی چاہیے، رات بھر تم پہرے میں تھے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کدھر گئے، کہاں گئے، کب نکلے، مجھے پوچھ رہے ہو؟ تو غصے میں آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا بھی، پٹائی بھی کی۔ بہرحال یہ موقع ایسا تھا، اس کے بعد گرفتار کر لیا، قید کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں رسول اللہ نہ ملے، سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ لوگ گئے، وہاں جا کر دستک دیا۔ گھر کے اندر سے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کیا بات ہے؟ تو ابو جہل لعین اور مردود کہتا ہے کہ تمہارے باپ کہاں ہیں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بڑے اطمینان سے کہتی ہیں کہ مجھے کیا خبر کہ آپ کہاں ہیں؟ ابو جہل کو غصہ آتا ہے، ابو جہل اٹھا کر ایک تماچا مارتا ہے اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا دل میں آ جاتی ہیں۔ آپ کے کان کے اندر ایک بالی ہوتی ہے، اس کے مارنے کی وجہ سے وہ بالی بھی گر جاتی ہے۔ الغرض دوستو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اس کمبخت نے زد و کوب کیا اور اس کے بعد اعلان کر دیا چھان مارنے کے لیے چاروں طرف کہ لوگ جو ہے رسول اللہ کو زندہ ہو یا مردہ ان کو پکڑ کر لائیں، ان کو گرفتار کر کے لائیں، ہر ایک کو الگ الگ 100 اونٹ انعام دیا جائے گا، اور اشتہار لگا دیا گیا چاروں طرف۔ سب لوگ پھیل گئے، رسول اللہ کو ڈھونڈتے رہے۔ دوستو بزرگوں،
وقت ہو گیا ہے، بات یہیں ختم کرتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنا، اللہ کے راستے میں تکالیف کو برداشت کرنا، سب کچھ سہ کر ایک مقام کو چھوڑ کر جہاں پلے بڑے پیدا ہوئے دوسرے مقام کو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت لکھی ہے، فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلہ، کہ ہجرت ہر اس تمام چیز کو ختم کر دیتا ہے جو ہے ہجرت کرنے سے پہلے پیش آتے ہیں، یعنی گناہ خطا سب اللہ پاک ہجرت کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ ہمیں بھی اللہ مجاہدہ کرنے والا بنائے، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا بنائیں۔ ہم بھی جو ہے ڈٹ کر جو ہے غیروں کا اور اسلام کے خلاف آواز اٹھانے والوں کا، اسلام کے راستوں کو تنگ کرنے والوں کا، اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے والوں کا ڈٹ کر مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور یہ مقابلہ صرف زبان سے نہیں ہو سکتا بلکہ عمل سے ہو سکتا ہے، اس لیے عملی شکل میں ہم اس کو جواب دیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔